الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، میں اور آپ اس وقت جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں یہ ماہ شعبان ہے۔ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ شعبان یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ رجب کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے جو گزر چکا ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ آنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت کا مہمان معظم اور محترم اور محتشم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اس کے درمیان میں ایک مہینہ ہے کہ جسے شعبان کہا جاتا ہے، کہ جس کی آج 14 تاریخ ہے اور اس کی 15ویں رات ہے۔ شعبان کا مہینہ کئی لحاظ سے دوستو اسلامی تاریخ میں حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے کہ جتنے اس ماہ مبارک میں نفلی روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ام المومنین فرماتی ہیں یاسل شعبان برمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شعبان کو رمضان کے ساتھ ہی ملا دیتے تھے، یعنی شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے اور رمضان المبارک تو آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس ماہ مبارک میں بڑے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس مہینے میں اعمال اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کی طرف لوٹائے جائیں اور میں حالت روزہ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کا سبب بیان فرمایا کہ اسی مہینے میں عمل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، انسان کی نیکیاں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن دوستو اس ماہ مبارک میں بڑی ساری کچھ بدعات اور بڑی ساری ایجادات اور بڑی ساری خرافات ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے شامل اور داخل کر لی۔ سنت سے ہٹ کر جو اس کی حیثیت تھی، جو اس مہینے کی تعظیم تھی، جو اس مہینے کی تکریم تھی اور جو اس مہینے کی عزت تھی، اس کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے بڑی ساری بدعات اور بڑی ساری ایجادات اور بڑی ساری خرافات شامل کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی ایسی باتیں گڑھ لیں، ایسے ایسے جھوٹ گڑھ لیے کہ باتیں اپنی طرف سے کر کے منسوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جاتا ہے۔ جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کہ شعبان کے مہینے میں جو بدعات اور ایجادات ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور بالخصوص لوگوں کے ذہنوں میں جسے شب برات کہا جاتا ہے، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا شرعی طور پر مقام کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ کر اور ایسے عمل کر کے کہ جو نبی نے ارشاد نہیں فرمائے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم تابع داری کرو گے آمینہ کے لال کی تو تبھی ہدایت پاؤ گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو چھوڑ کر اور کوئی طریقہ اختیار کرتے، کہتے یہ میرے مولوی کی بات ہے، یہ میرے پیر کی بات ہے، یہ میرے سجادہ نشین کی بات ہے، یہ میرے گدی نشین کی بات ہے،
اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، صحابہ اکرام کے طریقے سے اعراض کر رہا ہے، تو پھر میرا رب فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ہم تیری رسی دراز کر دیتے ہیں، جس طرف کوئی پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا وَنُصْلِهِ جَہَنَّمْ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ڈر جاؤ، بچ جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت سے کہ کہیں تم پر رب العزت کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں، کوئی حکم جاری کر دیں اور وہ کہتا پھرے میرا امام یہ کہتا ہے، میرا مولوی یہ کہتا ہے، میرا پیر یہ کہتا ہے، میرا رئیس یہ کہتا ہے، میرا گدی نشین یہ کہتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ گمراہی کی ڈگر پہ چل نکلا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، جس نے کہہ دیا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے قبول کر لیا کہ میرے نبی نے جو کیا کہ میں نے اپنا لیا کہ میرے نبی نے جس سے روکا کہ میں رک گیا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے جو کام نہیں کیے، نہیں کرنے کا حکم دیا، وہ جتنے مرضی اچھے کیوں نہ لگیں، وہ جتنے مرضی بلے کیوں نہ لگیں، میری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، یہ کامیاب و کامران ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، مومنوں کی یہ بات ہوتی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ کے قول کی طرف، آپ کے فعل کی طرف، وہ کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سن تو لیا ہے، لیکن اپنے پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، حدیث تو سن لی ہے لیکن پوچھیں گے میرا مولوی کیا کہتا ہے، اور میں نہیں، جو سن لیا ہے اللہ کے نبی کی حدیث، رب کے قرآن کی آیت، اور کہتے ہیں میں نے مان لیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب و کامران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ اس دین میں کسی مولوی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی قیاس کرنے والے کے قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین مکمل اکمل کامل ہے، اور کامل اکمل مکمل کس طرح سے ہے؟ اللہ کے قرآن سے ہے، جناب نبی کریم کی حدیث سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہاں ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من
فَهُوَ رَدٌّ، وہ چیز جو دین میں نہیں، رب کے قرآن میں نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث میں نہیں، وہ تمہیں کتنی اچھی نظر کیوں نہ آتی ہو، فَهُوَ رَدٌّ، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ وہ طریقہ کہ جو رب العزت کے قرآن میں نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں، فَهُوَ رَدٌ، وہ مردود ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ، جو دین کے علاوہ، نبی کی سنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کے آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ اتنا جاندار تھا اور اتنا شاندار تھا، وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، دل ڈر جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے خطبے سے ایسے لگتے کہ جیسے آپ دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جی کیا نصیحت ہے؟ فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دین میں نئے نئے کام دیکھے گا، نئی نئی ایجادات دیکھے گا، نئی نئی بدعات دیکھے گا۔ یاد رکھنا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو لازم پکڑنا اور بدعات سے بچنا۔ محرم میں تمہیں الگ بدعتیں نظر آئیں گی، سفر میں تمہیں الگ بدعتیں نظر آئیں گی، ربیع الاول میں تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی وفات و ولادت کے نام پہ الگ تماشے نظر آئیں گے، ربیع الثانی میں، جمادہ اولیٰ میں، جمادہ ثانیہ میں، رجب میں، شعبان میں نئے نئے طریقے، نئے طریقے تمہیں نظر آئیں گے۔ دین وہ نہیں ہوگا، دین وہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا ہے، جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعہ، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور کاموں میں سے بدترین کام بدعات ہیں جو بندہ کرتا اپنی طرف سے ہے، مارکیٹ میں طریقہ لے کے آتا ہے، مارکیٹ میں ایک عمل لے کے آتا ہے اور اسے حیثیت دین کی دیتا ہے اور کرنے والے کے لیے ثواب منتخب کرتا ہے۔ فرمایا یہ کاموں میں سے بدترین کام ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ نکاح میں، ہر خطبہ عید میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو۔ ہر وہ کام جو دین میں نہیں لیکن لوگوں نے دین سمجھ کے اپنا لیا ہے، فرمایا یہ بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہو تب بھی، بدعت سیئہ کہو تب بھی۔ اللہ کے بندو بدعت حسنہ کا نام دے کے بدعتوں کے چور دروازے نہ کھولو، دین میں نئے نئے کام داخل نہ کرو۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت وہ چاہے بدعت حسنہ ہو تب بھی، وہ بدعت سیئہ ہو تب بھی، اس کا انجام گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ کام کرتے ہو اپنی طرف سے اور کہتے ہو جی یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے شریعت سازی کا؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے دین سازی کا؟ ہاں کہہ دیا جاتا ہے ثواب دہی کام میں، جی ثواب دہی کام میں ہم کہتے ہیں اگر ثواب کا ہی کام ہے، ثواب کا ہی کام ہے، زور کی چار رکھتے ہیں،
5 पढ़ लिया कर, असर की 4 रखतें 6 पढ़ लिया कर, साल में 1 मरतबा हज होता है, सवाब का ही काम है, 2 मरतबा कर लिया कर। अगर ये कुल 11वीं 12वीं करना, 7 और 40वें करना, जी कुरान ही पढ़ा जाता है। और क्या किया जाता है, कब्रस्तानों में तदफीन के मौके पे अजानें पढ़ना दोस्तों, और नतने काम करना दोस्तों। अगर ये सवाब का ही काम है तो फिर कर लिया कर। जनाजे के मौके पे, जनाजे के मौके पे ना अजान होती है ना इकामत है, जनाजे के मौके पे अजान भी पढ़ा कर, फिर सवाब का ही काम है ना, इकामत भी कहा कर, सवाब का ही काम है, अल्लाह का ही नाम लिया जाता है। ईद की नमाज से पहले ना इकामत है ना ही अजान है, पढ़ लिया कर अजान, सवाब का ही काम है, कौन तुम्हें मना करता है। लेकिन जवाब आएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किए, सहाबा इकराम ने नहीं किए, तो फिर हम तुम्हें कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उस मौके पे ये काम नहीं किए और नहीं करवाए तो शब्बे बरात के नाम पे अल्लाह के नबी ने कब ऐसा किया है? शब्बे बरात के नाम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये सारे काम कब किए? कहाँ से साबित? कौन से दीन में, कौन सी शरीयत में, कौन से इस्लाम में? अल्लाह के नबी ने इसलिए तुम्हें नसीहत फरमाई थी, कहा मेरे सहाबा और मेरे उम्मतियों, दीन में नए नए कामों से बचना, इन नए नए कामों का अंजाम गुमराही है। दीन मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह के नबी पे मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है, कुरान में आ गया है। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैनी, जा रहा हूँ 2 चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, इन 2 चीज़ों को पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी वो कौन सी? फरमाया किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, दूसरा मेरी सुन्नत। इन 2 चीज़ों को थामे रखोगे, पकड़े रखोगे, कभी गुमराह नहीं होवोगे। लेकिन जब इन 2 चीज़ों को छोड़ दोगे और कहोगे मेरी मस्जिद का मौलवी भी है, मेरे कौम का कबीले का सरदार भी है, हाँ रईस साहब भी हैं, उसकी पगड़ी भी बड़ी ऊंची है, वो भी बात ये कहता है, अल्लाह रसूल को छोड़ दोगे फिर गुमराही तुम्हारे सरों पे नाचेगी। मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाही व सुन्नतु नबीही, कोई भी नेक अमल है दोस्तों, कोई भी नेक अमल है, कोई भी नेक अमल है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना ये शर्त है। अगर अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं तो वो अमल काबिल कबूल नहीं है। आपसे पूछता हूँ, ये हदीस मुबारक आपने कई दफ़ा सुनी है, सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत, सुनन नसाई की रिवायत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसने नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद कहने लगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सलाम करता चला जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने हुजूर अनवर को सलाम कहा, मेरे नबी ने वालेकुमुस्सलाम फरमाया और कहा जा जा के नमाज पढ़, तेरी नमाज ही कोई नहीं। उन्हें नमाज नहीं पढ़ी, उन्हें रुकू नहीं कीते, सजदे नहीं उसने किए, क़याम नहीं उसने किया, वुज़ू करके आया है, वक़्त निकाल के आया है। मेरे नबी ने फरमाया जा जा के नमाज पढ़, तेरी नमाज कोई नहीं। क्यों? उसने नमाज पढ़ी थी अपने तरीके के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। तो जो अमल सुन्नत के मुताबिक है उसकी हैसियत है, वो काबिल कबूल है। जो सुन्नत के मुताबिक नहीं, अल्लाह इन नमाज़ों को नहीं देखता, अल्लाह इन रोज़ों को नहीं देखता, मेरा रब देखता है कि ये अमल मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। कुर्बानी ज़बा करते वक़्त, बकरी ज़बा करते वक़्त जाइए सारा कुरान पढ़ लीजिए, लेकिन बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर ना पढ़िए, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर ना पढ़ो, सारा कुरान पढ़ लो, कुर्बानी हलाल नहीं होगी। ये हलाल तभी होगी
جب بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ قرآن کا کوئی ممکن نہیں، لیکن دیکھنا یہ نبی کا طریقہ کہ نہیں۔ میرے نبی کا طریقہ قربانی ذبح کرتے وقت، بکری یا بکرا ذبح کرتے وقت، اونٹ نہر کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، جائیے بسم اللہ واللہ اکبر کو کوئی چھوڑ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دوستو سورہ الفلق ناس پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، اس کی قربانی حلال نہیں ہوگی۔ طریقہ نبی کا نہیں ہے، طریقہ میرے پیغمبر کا نہیں ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ، سارا قرآن نہ پڑھ، یہاں پہ صرف بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ، کیونکہ یہ طریقہ محمدی ہے، اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کا ہونا یہ لازمی ہے۔ کوئی بھی عمل اتنی دیر تک قابل قبول نہیں جب تک وہ عمل سنت کے مطابق نہیں۔ اس بندے نے نماز پڑھی، میرے نبی نے فرمایا تیری نماز کوئی نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا ہوا، بالآخر وہ کہتا ہے حضرت جی اس تو ودیا تھا میرے پڑھنی نہیں آندی لہذا تسی سکھا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائی، فرمایا اس طرح نماز پڑھا کر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، حضرت حذیفہ نے ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قیام درست۔ نماز سے فارغ ہوا، پوچھا کتنی دیر تو اینج دی نماز پڑھنے ہیں، اینج دی نماز کتنی دیر تو پڑھنے ہیں؟ کہنے لگا جی 50 سال ہو گئے میں۔ حضرت حذیفہ نبی کا صحابی، صاحب السر رسول اللہ کے نبی کا رازدان، یعنی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے راز کی باتیں کچھ ارشاد فرمائی تھی، جلیل القدر صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کہتے کہا 50 سال سے تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں نہیں انہیں نمازاں، لیکن انہیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی۔ نماز وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، عمل قابل قبول وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ عید کے موقع پہ دوستو آپ یہ حدیث مبارکہ سنتے ہو، ایک صحابی رسول نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی۔ عید کی نماز پڑھن تو پہلے انہیں قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ پہلے نماز پھر قربانی، لیکن انہیں پہلے قربانی پھر نماز، پتہ نہیں تھا۔ اور نیت کتنی خالص تھی، نیت دیکھو کتنی خالص۔ کہا ایسا پہلے کیوں کیا ہے؟ کہا ایسا اس لیے کیا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں سب سے پہلے میری بکری کا گوشت تقسیم ہو، اور میں نے چاہا کہ میں اپنے ہمسائے کو سب سے پہلے کھلاؤں، اپنے دوستوں احباب کو، غریبوں مسکینوں میں سب سے پہلے میری بکری کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ نیت بڑی اچھی تھی، نیت بڑی خالص تھی، لیکن طریقہ سنت کے مطابق نہیں تھا۔ پہلے قربانی کر لی، نماز بعد میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا شاۃ لحم، یہ ایک بکری کا گوشت ہے، قربانی کوئی نہیں ہے۔ قربانی واسطے بھائی اس عمل سنت دے مطابق ہونا، اور کوئی بھی نیک عمل ہے اس کے لیے عمل کا پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بہترین اسوہ حسنہ ہے، جو پیغمبر کے طریقے کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، اپنی طرف سے ہی حضرات کیے جا رہے، جو من میں آئے کیے جا رہے، جو ذہن میں آئے کیے جا رہے، جو دماغ میں آئے کیے جا رہے، اس کے یہ عمل اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کا صحابی، پیغمبر کا صحابی، حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا، جلیل القدر صحابی رسول، ان کی موجودگی میں ایک بندے نے چھینک ماری، تو بندہ کہنے لگا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پہی گال سن، درود دا میں انکار نہیں کردا، درود کے ہم ممکن نہیں ہے،
لیکن اس موقع پہ کہ جب کسی کو چھینک آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اب الحمدللہ پڑھنا ہے، صرف الحمدللہ کہا جائے۔ یہ جو تو نے اگلے الفاظ کہے، الفاظ بڑے اچھے، اللہ کے نبی پہ درود و سلام ہے، لیکن اس موقع پہ نبی پاک نے صرف الحمدللہ پڑھائے۔ تو پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہا جائے۔ الفاظ اگرچہ بڑے اچھے، درود و سلام ہے، لیکن پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے نہ دین میں اضافے کی گنجائش ہے، اپنی طرف سے نہ دین میں کمی کی گنجائش ہے۔ اس لیے دوستو، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہو، بڑے اچھے الفاظ ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہو، بڑے اچھے الفاظ ہوں گے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوگا، لیکن کوئی مائی کا لال مجھے بتائے تو صحیح کہ بلال نے اذان پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان پڑھی ہے، حضرت ابو محذورہ نے اذانیں پڑھی ہیں، پیغمبر کی موجودگی میں پڑھی ہیں، کسی صحابی رسول نے اذان سے پہلے یہ کلمات کہے ہوں تو ہمیں بتلا دو، کیا وہ صحابہ درود کے منکر تھے؟ کیوں بھائی؟ کیوں وہ درود کے منکر تھے؟ کسی صحابی رسول نے اذان سے پہلے یہ کلمات کہے ہوں، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، پیغمبر کا منہج، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کا قول اپنانا یہی دین ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین میں رکھنا بازی کرے گا، اپنی طرف سے طریقے داخل کرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو طریقہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے لیکن کوئی بندہ بیان کرتا ہے اور اس کو منسوب کرتا ہے اللہ کے نبی کی طرف، کہتا ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی بلائی ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ طریقہ رہ گیا سا، مینوں پتہ چل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نا رہ گیا سی یہ طریقہ کہ شبرات دی اتنی فضیلت ہے، شبرات میں یہ بھی کام کیتا جائے، یہ بھی کام کیا جائے، یہ بھی کام کیا جائے۔ اللہ کے نبی سے یہ طریقے رہ گئے تھے اور مجھے پتہ چل گیا ہے، وہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہے اس پر من آوا محدثن، جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بدعت کرتا ہے، فرمایا بدعت کرنے والے کو جگہ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو پناہ دیتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت، اور جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس پہ اللہ کی ڈبل لعنت ہے۔ جرا کسی نے جگہ دے، جو کسی کو پناہ دے، جو کسی کے ساتھ تعاون کرے بدعتی کے ساتھ، اس پہ اللہ کی لعنت، تو جو خود ارتکاب کرے وہ تو ڈبل مجرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کا غضب ہے اس بندے پر، اللہ کی ناراضگی ہے اس بندے پر جو بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ بیت اللہ کی عزت کو پامال کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ساتھ ہی اور جرم کے بارے میں فرمایا جو بندہ بدعات کا ارتکاب کرتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ جس طرح اس بندے پہ غضب جو بیت اللہ کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اسی طرح اسی بندے پہ اللہ کا غضب جو بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، نئے نئے طریقے نکالتا ہے، نئی نئی ایجادات اپنی طرف سے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پہ ایک جھوٹ باندھتا ہے، یعنی بات اپنی طرف سے کرتا ہے، بات اپنی طرف سے کرتا ہے، منسوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ سمجھے۔ جیدہ دل کر دے حدیثہ بنائی جا رہے ہیں،
جہاں دل کرتا ہے وہ حدیثاں بنا بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لئی جا رہے ہیں، گلہ اپنے کولوں کرتا ہے تو وہ حدیث کا درجہ دے کر کے یہ حدیث نبوی ہے جی، حدیث نبوی ہے جی۔ جہاں بندہ روزیاں دے وچ ہر جمعے سوٹ پائے گا نا نواں، او دا حساب ہی کوئی نہیں۔ جڑا بندہ روزیاں دی سب تو پہلے خوشخبری تے بشارت دے گا نا، او دے واسطے جنت ہے۔ اے حدیث نبوی ہے، کتوں نبیوں نے تانوں اے حدیث کہاں سے ملی؟ تمہیں یہ حدیثیں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ حدیث نبوی ہے کیڑی کتاب دے وچ؟ اے تے دسو نا، اور یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ ہے کون سی کتاب میں؟ اپنی طرف سے باتیں کر کے منسوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہو، کتنی بڑی تہمت ہے جو میرے نبی کو دے رہے ہو، کتنا بڑا الزام ہے جو میرے نبی پہ لگا رہے ہو۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب 10 منٹ کی گفتگو میں دوستو ذرا سمجھیے گا، سنیے گا، جسے لوگ شب برات کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر بدعت کا دروازہ بند کر دیا ہے، بلکہ فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض پہ ہوں گا، اپنے حوض پہ ہوں گا، وہ لوگوں کو، اپنے امتیوں کو ان کے چہروں سے، ان کے وضو کی ادا سے پہچان پہچان کے ان کو پانی پلاتا جاؤں گا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک گروہ آئے گا، میرے درمیان اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام جی انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا بدعات نکالی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، دفع کر دو، ان کو دور کر دو جو میرے طریقے پہ تو راضی نہ تھے، ہاں مولویوں کے مفتیوں کے طریقوں پہ تو راضی ہو گئے، لیکن میرے طریقے پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، فرمائے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ یہ حال ہوگا۔ ہم نہیں کسی پہ قدغن لگاتے، کسی پہ کوئی تان نہیں ہے، کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے، اپنی اصلاح مقصد ہے دوستو، آپ کی اصلاح مقصد ہے۔ خدا را وہ کام جو سنت سے ثابت ہیں ان کو اپناؤ، جو دین سے ثابت نہیں ہیں خام خواہ ٹکرے مارتے رہو گے، کچھ نہیں ملے گا۔ پیسوں کا بھی ضیاع ہے، مال کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، حاصل کچھ نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ سورۃ الغاشیہ میں میرے رب نے فرمایا کتنے ہی لوگ قیامت والے دن عمل کر کر کے تھکے لیکن جہنم کا ایندھن۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کتنے ہی لوگ ان کی کوششیں قیامت کے دن گم ہو جائیں گی۔ وہ سمجھتے تھے ہم اچھی عمل کرتے ہیں، لیکن جب ان اچھی عملوں کی جزا کا وقت آئے گا ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، وہ اچھی عمل نہیں ہوں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ لوگ کہتے ہیں جی آج آپ نے دیکھا ہے کہ حضرات بینر لگے ہوئے گلیوں میں، بازاروں میں، ایک عجیب سما ہے، ایک عجیب سما ہے۔ وہ سما کیا ہے؟ ہر کسی نے پوچھو کہنا آج شبرات ہے، حتیٰ کہ کوڑا لینا لے وہ آج اضافی خرچہ منگا دے، کہنے شبرات دو سانو، آج شبرات ہے کہ انہوں نے پوچھو شبرات نو ہویا کی یہ ہے کیا، ہوا کیا ہے اس دن؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہتے جی ہے، قرآن میں اس کا ثبوت ہے۔ قربان جاؤں دوستو، کہتے ہیں جی قرآن میں اس کا ثبوت ہے۔ کہا کون سی آیت میں، کون سی روایت میں؟ کہا سورۃ دخان 25واں پارہ، میرے اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ جو شب برات ہے نا، شب برات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا بھی کام تمام کر دیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے زندگی میں آنا ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پتے جڑتے ہیں، توبہ والی رات ہے، بڑی عزت والی، بڑی عظمت والی رات ہے۔ خدا کا واسطہ ہے جو مولوی یہ آیتیں پڑھے
اور ثابت کرے شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہو، اس سے آپ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہو نا کہ انہی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، تو بتاؤ قرآن شعبان میں اترا ہے یا رمضان میں اترا ہے؟ تو یہاں سے تو مراد رمضان المبارک کی جو رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جس رات اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، جو مولوی صاحب آیت مبارکہ یہ پڑھے اور ثابت کرے شب برات کو، وہ خیانت کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو ذرا، اس سے پوچھو ذرا کہ آپ حق نہیں رکھتے کہ دین کے نام پہ وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، آیتیں وہ پڑھتے ہیں جن میں شب قدر کا ذکر ہے، یعنی جو رمضان المبارک میں ہے، اور ثابت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اپنی دکانداریاں یہ والی رات، اپنے حلوے، اپنے مانڈے اور اپنی حلوہ پوڑیاں ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں مانوی تحریف۔ سیدھے سادے نہ بنو، پوچھو تو صحیح، آخر پوچھنے کا تم حق رکھتے ہو۔ ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، اگر ہم کوئی بات غلط کہیں، ہر بندے کو حق حاصل ہے، وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے منبر رسول پہ یہ بات کہی ہے، کہاں پہ لکھی ہے، کون سی کتاب میں ہے، کون سی آیت مبارکہ ہے، ہم سے پوچھو، ہم تمہیں اللہ کے فضل سے بتلائیں گے۔ لیکن اگر کوئی مولوی دین کے نام پہ تمہیں آیتوں کے غلط مطلب بتلائے، تمہارا حق بنتا ہے اس سے پوچھا جائے۔ آیتیں اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے، اور جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی دوستو شب قدر کی فضیلت میں، اور پورے ذخیرہ حدیث میں، پورے ذخیرہ حدیث میں دوستو، صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں دوستو یہ احادیث شب برات کی فضیلت میں کوئی ثابت نہیں۔ ایک روایت آپ کو ملے گی، ایک روایت آپ کو ملے گی، وہاں پہ بھی شب برات کا ذکر نہیں۔ شابت لفظ فارسی ہے اور برات لفظ عربی کا ہے، یہ تو اسلام سے ثابت ہی نہیں، اسلام کی روح سے۔ وہاں پہ بھی الفاظ ہیں شعبان کی 15ویں رات، یعنی جو آج کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دیا جاتا ہے، مشرک کو معاف کر دیا جاتا ہے، مشرک کے علاوہ اور کینہ پرور کے علاوہ، حسد بغض کینہ رکھنے والے کے علاوہ ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو طور طریقے اور جو طرز عمل لوگوں نے نکال لیے، لوگوں نے اپنا لیے، نہ اس رات کا خاص قیام ثابت ہے، نہ اگلے دن کا روزہ ثابت ہے۔ اگر ہے تو بتلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 23 سالہ دور مبارک میں یہ رات آئی تھی، آپ نے کسی حدیث میں اسے منانے کا حکم دیا ہو، آپ نے کسی حدیث مبارکہ میں اس طرح اہتمام و التزام کرنے کا حکم دیا ہو کہ پیارے ابو بکر عمر عثمان و علی آج شب رات ہے یار، تو پتہ نہیں، آج آئے مسجد دے وچ، مسجد نو لیٹاں لاؤ، چراغاں کرو، حلوے پکاؤ تے پوڑیاں بناؤ تے پہلے عبادت کران گے، شبینہ پڑھان گے، پہلے قرآن دی تلاوت ہوئے گی تے پھر بعد چو کھانا پیان گے اور صبح روزہ بھی رکھنا جائے۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت پورے ذخیرہ حدیث سے اگر کسی کو یاد ہے تو بتلاؤ۔ نہ جاؤ مولویوں کی داڑھیوں پہ، نہ جاؤ مولویوں کی پگڑیوں پہ کہ فلانا مولوی بڑی اس کی پگڑی ہے، بہت بڑی اس کی دستار ہے، بڑی اس کی کرسی ہے، اس کی کرسی اپنی جگہ پہ ہوگی، اس کی دستار اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن جو عمل میرے نبی سے ثابت نہیں ہے دوستو میں اس کو اپنا نہیں سکتا۔ اگر یہ ثابت ہے تو ٹھیک ہے، اسی تو مولوی سانو حلوہ کھان لگیا کچھ ہونا ہے، کیوں جی؟ اگر یہ ثابت ہے ساری چیزیں تو سانو کی حلوہ کھان لگیا پیڑ پہنی، پھر تسی بھی لے آؤ سارا کچھ، لیکن ثابت نہیں ہے۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری
रहिमहुल्लाह ताला कहा करते थे, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, कहा या अल्लाह मैं रोज़े क़यामत तेरे नबी की अदालत में कह दूंगा कि अल्लाह तेरे नबी से जामे कौसर लेने के लिए, तेरे नबी के हाथ से कौसर का जाम लेने के लिए मैं हलवे छाड़ देते, खीरा छाड़ देतियाँ, 11वीं 12वीं छाड़ देतियाँ। क्यों? कि ये तेरे नबी से साबित नहीं, और जो तेरे नबी से साबित नहीं मैं उसको नहीं अपनाऊंगा। ए अल्लाह आज अपने नबी के हाथ से जामे कौसर अता करते। तो दोस्तों किसी से मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी पे कोई तनकीद नहीं, कोई तंज नहीं है, ना ही इस रात की कोई खुसूसी फजीलत है, ना पत्ते जड़ते ना कोई पत्ते लगते। ये जो फजीलतें बयान हुई हैं ये सारी फजीलतें लैलतुल क़द्र की हैं। सिर्फ एक रिवायत मैंने अर्ज़ की है कि मुशरिक और कीना परवर के अलावा दोस्तों हर बंदे को माफ़ कर दिया जाता है। तो हाँ इससे तो फिर साबित ही होता है कोई शिरक की डगर पे लगा हुआ है वो शिरक छोड़ दे, किसी के देन में कीना हसद बुग़्ज़ है वो कीना छोड़ दे, यही सबक है। कहते हैं अल्लाह ताला इस रात आसमान दुनिया पे आते हैं तो वो सहीह बुखारी की रिवायत पढ़ के देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने फरमाया अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पे आते हैं। अगले दिन का रोज़ा साबित नहीं है। हाँ कोई बंदा शबान के रोज़े रख रहा है माशाल्लाह, वो कसरत से रोज़े रख रहा है, वो रखे, लेकिन ख़ास दोस्तों शब-ए बरात का रोज़ा नहीं है। तुसी कहोगे देखो जी रोज़ा रखन तो मना करन दे, असी रोज़ा रखन तो मना नहीं करन दे, हम नबी की सुन्नत की मुखालफत से मना कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ना ईदैन का रोज़ा रखने से। अगर कोई बंदा रोज़ा रखे तो कि सवाब होएगा कि गुनाह आएगा? आपने ईद के दिन का रोज़ा रखने से मना किया है, अय्याम तशरीक के रोज़ों से मना किया गया है। अगर कोई बंदा रोज़ा रखे तो सवाब है कि गुनाह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है जब सूरज तुलू हो रहा हो, जब सूरज सेंटर में हो और जब सूरज गुरूब हो रहा हो, इन औकात में नमाज पढ़ने से आपने मना किया। कोई बंदा जानबूझ के इन औकात में नमाज पढ़े तो सवाब होएगा कि गुनाह आएगा? मकसद पैगम्बर की सुन्नत है, मकसद पैगम्बर का तरीक़ा है, मकसद पैगम्बर का तर्ज़ अमल है जिन पे रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को मुकम्मल किया है। नबी का तरीक़ा अपनाओ, नए नए तरीक़ों से अपनी जान छुड़ाओ, नए नए तरीक़ों से दोस्तों अपनी जान छुड़ाओ और इन फजूल खर्चियों से भी बाज आओ। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने क्या मेरे सहाबियो आज शबरात हैगी है ते गल सुनो जिन्हां दियां होइयां ने ना मंगनियां, जिन्हां दियां मंगनियां होइयां ने ना और लड़की वालियां दे घर अज जाओ तो 200 पुड़ियां लै जाओ ते नाल हलवा भी लैके जाओ, बड़े सवाब का काम है। ये शबरात मनाओ अज जाके, बड़े अजर का बड़े सवाब का काम है। कहाँ पे है ये फजूल खर्चियाँ, ये शुरलियाँ पटाखे, ये शबरात के दीन के नाम पे टिंडे और फिर उन पे हजरात डालने वाले पैसे ये मंगते इस उम्मत को किस डगर पे लगाया जा रहा है? कभी सोचो तो सही कि इनके पीछे कहीं यहूदियत तो नहीं छुपी, ईसाइयत तो नहीं छुपी? इसी डगर में इस इस्लाम के रंग में हजरात हमें हिंदू मत की तरफ तो नहीं ले जाया जा रहा? कई लोग हैं वो पैसे के पुजारी हैं, उनको बस ये कि पैसा आना चाहिए, वो जैसे मर्जी आता है, वो हलाल के ज़रिए से आए, वो हराम के तरीके से आए। जनाब बाज़ार भरे हुए इस तरह की फजूल खर्चियों से और मजूसियों वाली हरकतों से रोको अपने आप को दोस्तों, रोको अपने बच्चों को। अल्लाह की कसम ये दीन नहीं है, ये मजूसियों के तरीके, ये ईसाइयों के तरीके जो उम्मत मुहम्मदिया पे दाखिल किए जा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह के लोग तमाशे करते हैं फिर तो यही समझ आता है कि बड़े पैसे ने वही लोगों को जी उंज कहो यार दीन वास्ते, इस्लाम वास्ते, मस्जिद वास्ते, कुरान वास्ते खर्च करो तो फिर रोने ही नहीं मुकदे। इस तरह के तमाशों के लिए लोगों के पास बड़े पैसे, इस तरह की फजूल खर्चियों के लिए लोगों के पास बड़े पैसे, लेकिन दीन के लिए, कुरान के लिए फिर कम ही कोई नहीं। महंगाई बड़ी है, देखो ना हालात किस तरह दे। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।